وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی تھی، وہ آنکھ سے اندھا ہو گئے تھے، نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی والدہ پریشان تھی کہ میرا بچہ نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، اب میرا بچہ کا کیا حال ہوگا۔ تو وہ رات دن اللہ کے پاس گریہ و زاری کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کی بینائی تو واپس لوٹا دے اور میرے بیٹے کی آنکھ کو درست کر دے۔ روزانہ وہ اللہ سے دعا کرتی تھی۔ ایک رات یہ دعا کرتے ہوئے سو گئی اور خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے اور ان بزرگ نے ان سے پوچھا آپ کو پریشانی ہے؟ سمجھ گیا میں، آپ کے بچہ کی بینائی چلی گئی، کمزور ہو گئی، نابینا ہو گیا، اس لیے آپ پریشان ہیں، آپ بے فکر رہیے، اب کا بچہ اچھا ہو جائے گا اور اس کی دونوں آنکھیں صحیح ہو جائے گی۔ تو ان کی والدہ کہتی ہے میں نے خواب میں تو اس بزرگ کو دیکھا اور یہ بزرگ مجھ سے یہ بتا رہے تھے، تو اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو۔ صبح جب بیدار ہوئی نیند سے اور اپنے بچے کو نیند سے جگایا تو دیکھا ان کی بینائی آ گئی، دونوں آنکھیں صحیح ہو گئی۔ امام بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اندھا ہونے کے بعد پھر ماں کی دعا کی وجہ سے جب وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں پہلے میرے آنکھ کے اندر جو روشنی تھی اس سے زیادہ روشنی میرے آنکھ کے اندر آ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر نابینا تھے، یہ غلط ہے۔ پیدائشی طور پر نابینا نہیں تھے، وہ بینا تھے، دیکھنے والے تھے۔ بیماری کی وجہ سے ٹائیفائڈ کی بیماری، ٹائیفائڈ بیماری سے تو ہم واقف ہیں۔ ٹائیفائڈ بیماری کی علامت ہے آدمی کو بخار ہوتی ہے، مسلسل متلی ہوتی ہے، بمی ہوتا ہے اور بخار ہمیشہ رہتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض نے بتایا یہ ٹائیفائڈ بیماری کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، ماں کی دعا کی وجہ سے ان کی بینائی آ گئی۔ 6 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا مکمل، اور قرآن کریم کو مکمل یاد کرنے کے بعد انہوں نے عربی زبان کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھ لی۔ عربی زبان کے اندر ان کو اچھی صلاحیت پیدا ہو گئی، وہ بہترین طریقہ سے عربی پڑھنا لکھنا اور اس زمانہ کے اعتبار سے اور جن چیزوں کی تعلیم کی ضرورت تھی دنیاوی اعتبار سے، علم حساب اور مقامی ادب وغیرہ، 6 سال کی عمر میں اچھی طرح قرآن کریم حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ عربی زبان اور اپنی زبان جو تھی فارسی وہ مکمل ان کو یاد ہو گئی، اور 6 سال سے عمر تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ تو اس وقت ان کی دلی خواہش تھی کہ میں حدیث یاد کروں گا، حفظ کروں گا اور میں حدیث پڑھنے میں مشغول رہوں۔ جب 9 سال کی عمر ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے جب دیکھا ان کے اندر حدیث پڑھنے کا ولولہ اور رغبت بہت زیادہ ہے، وہ چاہتے ہیں، تو ان کو اس زمانہ میں جو سب سے بڑے محدث تھے ان کے گھر کے نزدیک، جن کی درسگاہ میں ہزاروں طلبہ ہوتے تھے، پڑھنے والے ہوتے، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو داخل کر دیا، ان کا وہاں داخلہ کرا دیا، ان کو بھرتی کرا دیا ان کے پاس۔
تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ محمد ابن اسماعیل تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، 9 سال کی عمر ہے، وہ استاد کے پاس روزانہ آیا جایا کرتے تھے. استاد جو حدیث پڑھتے تو وہ خوب غور سے سنتے اور ان کو یاد ہو جاتے. اسی طرح 15-16 روز گزر گئے. باقی ان کے ساتھی جتنے تھے وہ سب کاغذ اور قلم دوات وغیرہ لے جاتے. اس زمانہ میں آج کل جو قلم ہے وہ قلم نہیں تھا، وہ بانس سے قلم بناتے تھے، لکڑی کے ٹکڑا سے قلم بناتے تھے اور سیاہی کی دوات میں اس کو ڈبو کر کے لکھتے تھے. تو وہ دوات، سیاہی، کاغذ وغیرہ لے جاتے. باقی طلبہ امام محمد، ابھی وہ بخاری نہیں بنے، وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ کچھ نہیں لے جاتے، خالی بیٹھتے اور سنتے. 15-16 روز گزرنے کے بعد ان کے ساتھی ان کو ملامت کرنے لگے اور برا بھلا کہنے لگے کہ تم یہاں کیوں آتے ہو، کلاس میں پڑھنے کے لیے آتے ہو. اگر تمہیں پڑھنے کا ارادہ ہے اور پڑھنے سے دلچسپی ہے، حدیث یاد کرنے سے، تو تم کاغذ، قلم، دوات کیوں نہیں لاتے ہو؟ دیکھو ہم سب لے آتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تمہارا حدیث پڑھنے کا، یاد کرنے کا ارادہ نہیں. وہ روزانہ امام بخاری کو ملامت کرتے. ایک دن بعد امام بخاری نے کہا کب تک میں ان کی ملامت سنتا رہوں، ان کی دشارک میں سنتا رہوں، وہ مجھے برا بھلا کہے. تو امام بخاری محمد ابن اسماعیل نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میرے ساتھی جتنے ہیں آپ سب لوگ اپنی کاپی جس میں آپ نے 15 دن میں جتنی حدیثیں آپ لوگوں نے لکھ ڈالی وہ سے لے کر بیٹھے، میں آپ لوگوں کو سناتا رہوں گا. تو اسی مجلس میں امام محمد ابن اسماعیل نے سارے ساتھی ان کے بیٹھ گئے کاپی لے کر کے، اور وہ پہلے روز سے ایک بعد دیگر حدیث ان کو سناتے گئے. اتفاق یہ ہوا کہ ان لوگوں نے، باقی ان کے ساتھیوں نے حدیث لکھنے میں غلطی کر دی. کسی جگہ کے اندر ایک نام، مثلا کسی کا نام آیا عبداللہ، تو ان کی جگہ میں عمر لکھ دیا، یا کسی لفظ میں ان لوگوں نے ایک کے بجائے دوسرا لکھ ڈالا. محمد ابن اسماعیل نے ایک بیٹھک کے اندر جب شروع سے آخر تک 15-16 روز میں تقریباً 15,000 حدیثیں استاد نے پڑھا دی. 15,000 حدیثیں انہوں نے سنا دی، اور سب نے اپنی اپنی کاپیوں میں لکھنے کے وقت جو غلطی کی تھی اس کو صحیح کر لیا اور درست کر لیا. اور سب نے ان کا شکریہ ادا کیا. بھائی ہم تو تم کو سمجھتے تھے کہ تم ایک دم مہمل بیکار لڑکے ہمارے ساتھ آ کر کلاس میں بیٹھے ہو، ہم لکھنے کے بعد ہمیں یاد نہیں اور ہمارے لکھنے میں غلطی ہو گئی. تو ان لوگوں نے سوچا یہ محمد جو لڑکا ہے یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، یہ غیر معمولی لڑکا ہے، بہت اونچا ذہن والا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں جا کے بڑا محدث بنے گا. تو یہاں سے ایک طرح کی کچھ شہرت، ابھی وہ 9 سال کی عمر ہے، محدثین کے درمیان جو پڑھانے والے اساتذہ تھے ان کے درمیان شہرت ہو گئی. طلباء کے اندر امام محمد کی شہرت ہو گئی کہ یہ بچہ 15,000 حدیثیں ان کو یاد ہے، کاپی نہیں لیتے ساتھ میں، قلم نہیں رکھتے ساتھ میں، 15,000 ان کو حدیثیں یاد ہے. ایک دن یہی استاد جن کے یہاں وہ حدیث پڑھتے تھے، ایک حدیث کے سند استاد پڑھ رہے تھے، سند میں ایک لفظ آیا سفیان عن ابراہیم سفیان عن عدی ابن ابراہیم عن الزہری، اس طرح کا لفظ تھا. تو جب استاد نے یہ لفظ پڑھا تو محمد ابن اسماعیل نے استاد سے کہا حضرت استاد جی
آپ نے جو سند پڑھا یہ اس طریقے سے مجھے لگتا ہے سند صحیح نہیں ہے. تو استاد نے پہلے ان کو جھڑک دیا, دھمکی دیا, ڈانٹ دیا, کہا تم طالب علم ہو, جب میں بتا رہا ہوں وہ سنو, تم مجھے ٹوکنے کے لیے آئے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت, آپ اس کو اپنی کاپی میں دیکھ لیجیے کہ صحیح کیا ہے. تو وہ اٹھ کر, استاد امام داخلی بڑے محدث تھے, اٹھ کر اپنے کمرہ کے اندر گئے اور اپنی کاپی جو ہے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب اس میں دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ میں نے جو سند بتایا وہ سند میرا غلط ہوئی, اور محمد نے جو کہا وہ صحیح ہے. وہ آئے ان سے کہا بتاؤ. تو صحیح سند کیا ہوگا؟ امام محمد نے کہا صحیح اس طریقے سے ہوگا. یہاں جو آپ نے کہہ دیا سفیان عن زہیر ابن عدی عن ابراہیم, یہاں زہیر کا لفظ آپ نے چھوڑ دیا, ایک آدمی کا نام راوی کا. تو انہوں نے مان لیا, تو یہاں سے بھی ان کی شہرت ہو گئی امام محمد کی.